حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کے بیمار تھے، جسم صحت مند تھا، کوئی تکلیف نہیں تھی جسمانی طور پر، بالکل صحت مند تندرست جسم والے تھے، لیکن دل بیمار تھا۔ دار الندوہ میں جمع ہے، وہاں میٹنگ ہوتی تھی، اجلاس ہوتا تھا، وہاں مجلس شورا بلائی جاتی تھی کفار مکہ کی، باطل قوتیں وہاں جمع ہوتی تھی اور اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف سازشیں تیار ہوتی تھی، پروپیگنڈے ہوتے تھے۔ وہاں پر جمع ہے، ابو لہب بھی ہے، ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی موجود ہے، شیبہ ہے، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے سرداران مکہ وہاں بیٹھے ہیں، اور قریب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہیں زمانہ اسلام سے پہلے۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ یہ جو قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے یہ اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہے۔ کون ہے اتنا بہادر، اتنا دلیر جو قرآن کو بھی مٹائے اور صاحب قرآن کو بھی مٹا دے؟ الیاذ باللہ۔ سارے بیٹھ رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں تلوار لی اور کہا تم سارے بزدل ہو، میں اکیلا بہادر ہوں، اب میری بہادری تو دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ پیچھے سے ابو جہل نے لالچ دی، 100 اونٹ انعام میں تجھے دے دوں گا اگر تو یہ کام کرے گا۔ حضرت عمر نے کہا اپنے پاس رکھ اپنا انعام، میں انعام کی لالچ میں نہیں اپنی بہادری دکھانے کے لیے جا رہا ہوں کہ یہ کام بس میں ہی کر سکتا ہوں، تم جیسا ڈرپوک اور بزدل بھی نہیں کر سکتا۔ تم لوگ صرف چیخنے کے عادی ہو، تم لوگ صرف گفتار کے غازی ہو، کردار کے غازی نہیں ہو۔ کردار میرا دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں۔ ہاتھ میں تلوار لی، نکل گئے، راستے میں جا رہے ہیں۔ ایک شخص ملا، اس نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تیرے چہرے پر غصے کے آثار ہیں، زیور بگڑے ہوئے، ہاتھ میں تلوار ہے، کس سے مقابلہ کرنا ہے؟ کس نے تیرے ساتھ دشمنی مول رکھی ہے؟ ذرا بتاؤ مجھے۔ کہا محمد میرا دشمن ہے، میں اس کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ الیاذ باللہ۔ اس شخص نے پوچھا عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ دیا کریں۔ ابھی حضرت استاد محترم حدیث سنا کر چلے گئے کہ جو حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی سنیں اور درود نہ بھیجے وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ فرشتوں کے سردار نے بد دعا دی اور ساری کائنات کے سردار نے آمین کہی تھی، اور بد دعا دے کر بھیجنے والے بھی خالق کائنات تھے۔ کہیں قبول ہی نہ ہو جائے حق میں، جب بھی نام آئے نا بے ساختہ زبان سے نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محسن کائنات ہے ہمارا، اس کے احسانات کا بدلہ ہم نہیں ادا کر سکتے، صرف درود پڑھ لو بس کام ہو جائے گا، گزارا ہو جائے گا۔ من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرا، ایک مرتبہ تم مجھ پر درود بھیج دو، اللہ تم پر 10 رحمتیں نازل کر دے گا۔ تو یہ دل کا بیمار جا رہا ہے، راستے میں کہا محمد کا سر جدا کرنے جا رہا ہوں الیاذ باللہ۔ تو اس شخص نے کہا عمر میں ابھی ابھی تیری بہن کے گھر کے قریب سے گزرا، وہاں تو محمد پہ نازل ہونے والا قرآن پڑھا جا رہا تھا اور تو جا رہا ہے محمد کا سر جدا کرنے۔ پہلے اپنے گھر جا، ان سے پوچھ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تیری بہن فاطمہ قرآن پڑھ رہی تھی، ابھی ابھی میں تیری بہن کے گھر کے قریب سے گزر کے آ رہا ہوں، میں نے اپنے ان کانوں سے سنا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، گھر کا بڑا آدمی میں ہوں، گھر کا سربراہ میں ہوں، میرے مشورے میری رائے کے بغیر میرے گھر والے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، تو جھوٹا ہے۔ اس شخص نے کہا عمر میں جھوٹا نہیں ہوں، اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو خود چلے جاؤ نا، خود اپنے کانوں سے سن لو، آگے جانا چھوڑ دو، پیچھے اپنے گھر کی طرف لوٹو، خود جا کر سنو تاکہ تمہیں یقین ہو جائے۔ کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ آگے جانے کے بجائے بہن کے گھر کی طرف لوٹے، جا کر دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ بنت خطاب قرآن کی تلاوت کر رہی ہے اور سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع شروع ہے، اور سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، کوہ طور کا واقعہ بیان فرمایا۔ فاطمہ بنت خطاب وہ پڑھ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر دروازے میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب سنو یہ قرآن ہے یا کچھ اور ہے؟ فاطمہ بنت خطاب نے پڑھا اللہ لا الہ الا لہ الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست
نار لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ وَأَخْفَرُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ یہ سورۃ طٰہٰ پڑھی جا رہی ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ لا الہ الا ہو۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام حسین ہیں، اس کے سارے نام حسین ہیں۔ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے پڑھا انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور میں فرمایا تھا، موسیٰ انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، فاخلعنا علیک، جوتے اتارو، انک بالواد المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی پاک وادی میں آ رہے ہو، طویٰ میں، اس کی بے ادبی ہو جائے گی کہ تم جوتے پہن کر آؤ، لہٰذا اپنے جوتے اتار دو اور آ جاؤ تاکہ میں تم پر کتاب نازل کر دوں۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے پڑھا اننی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ حضرت عمر سمجھ گئے، تین باتیں سامنے آ گئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں، اننی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ حضرت عمر سمجھ گئے کہ ہاں انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، میری رائے میرے مشورے کے بغیر چھوڑ دیا، کم از کم مجھ سے تو پوچھ لیتے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، تیری کیا رائے ہے؟ غصہ مزید بڑھ گیا، غصے میں اضافہ ہو گیا، زور سے دروازے کو یوں جھٹکا دیا کہ یہ ٹوٹ جائے، غصے میں آ گئے، دروازہ ٹوٹا نہیں لیکن دروازہ کھل گیا، سامنے بہن کے سامنے گئے، جاتے ہی بہن پر برس پڑے، مارنا شروع کر دیا، مار کر لہو لہان کر دیا۔ فاطمہ بنت خطاب بھائی کے ہاتھوں مار کھا رہی ہے اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر رہی ہے، زمین پہ گر گئی۔ بھائی نے پھر ہاتھ روک لیا ظلم والا، کتنا ماروں، بہن بھائیوں میں تو پیار بھی بہت ہوتا ہے نا، کون بھائی اتنا ظالم ہے کہ بہن پہ ہاتھ اٹھائے؟ آخر بہن بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، ماں گھر میں نہ ہو بہن کھانا بنا کے دے گی، بھائی باہر سے واپس آ جائے ماں گھر میں نہ ہو بہن پانی پلائے گی، بہن بھائیوں میں تو بڑا نازک رشتہ ہوتا ہے۔ کون اتنا بڑا ظالم ہے کہ اپنی بہن پہ ہاتھ اٹھائے؟ پھر ظلم والا ہاتھ روکا، فاطمہ بنت خطاب ہوش میں آئی اور حضرت عمر نے پوچھا بہن ذرا دکھاؤ نا مجھے کیا پڑھ رہے تھے تم لوگ، کیا چیز تھی، ذرا دکھاؤ میں دیکھوں تو صحیح۔ فاطمہ بنت خطاب لہو لہان، لہو میں لت پت اٹھ کر بیٹھ گئی اور دل میں دعا کی یا اللہ تیرا قرآن میں اس کو دکھا رہی ہوں، یا اللہ اس قرآن کی تاثیر اس کے دل پہ کر دے تاکہ یہ مسلمان ہو جائے۔ دل ہی دل میں یہ دعا کی اور فرمایا بھائی میں تیرے سامنے رکھوں گی کہ کیا ہے، لیکن اتنی بات ہے اس قرآن کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان ضابطوں کے مطابق دکھاؤ گی، اور ضابطہ یہ ہے لا یمسہ الا المطہرون، باوضو لوگ، پاک صاف اور ستھرے لوگ اس کو ہاتھ لگائیں گے، ناپاک جسم والے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ کہا بہن میرا جسم تو بالکل صاف ہے، صاف ستھرا رہتا ہوں، اکثر نہاتا رہتا ہوں، خوشبو لگاتا ہوں، میرے جسم میں تو گندگی نہیں ہے۔ بہن نے کہا بھائی وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تیری روح بھی تو ناپاک ہے نا، تیرے دل میں ابھی تک کفر کی غلاظتیں ہیں، کفر کے اندھیرے ہیں، پہلے جاؤ نہا کے آ جاؤ، غسل کر کے آ جاؤ، پھر میں دکھاتی ہوں تاکہ تیرا دل قرآن کے نور سے منور ہو جائے۔
بھائی چلا گیا غسل کر کے آیا، بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، بہن نے اپنا دوپٹہ اتارا، لہو والا خون آلود دوپٹہ اتارا، بھائی کی گود میں رکھا، فرمانے لگی بھائی دوپٹہ میرا اپنی گود میں رکھو اور قرآن کریم کا نسخہ میں تیری گود میں رکھتی ہوں، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا، صرف تم نے نظر سے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، ہاتھ نہیں لگانا اس کے ساتھ۔ کہا ٹھیک ہے۔ بہن نے جب نسخہ قرآن کریم کا کسی لکڑی پہ لکھا ہوا ہوگا اس وقت یا کسی کھجور کی شاخ پہ لکھا ہوگا وہ لا کر سامنے رکھ دیا۔ جب بھائی نے اس نسخے پر نظر ڈالی وہی آیت سامنے آ گئی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے نام حسین ہیں۔ جب حضرت عمر نے پڑھا اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، دل پہ ضرب لگ گئی، دل زخمی ہو گیا، خیال آیا او عمر تو بدبخت ہے، آج تیرا رب قرآن میں تجھ سے گفتگو کر رہا ہے، عمر تیرا معبود میں ہوں۔ تھوڑا آگے گئے، انی انا ربک، او عمر تیرا رب میں ہوں۔ حضرت عمر نے دل میں سوچا میرا رب مجھ سے کہہ رہا ہے او لا تمرات الظاہر کے پجاری، وہ تیری مشکلات میں کام نہیں آ سکتے، وہ تیرے سامنے آسانیاں نہیں لا سکتے، تیرا رب ہے اکیلا جو آسانیاں پیدا کر سکتا ہے، تیرے کام آ سکتا ہے۔ انی انا ربک، تیرا رب میں ہوں، انی انا ربک، میں تیرا رب ہوں۔ تھوڑا اور آگے گئے، اننی انا اللہ، میں تیرا اللہ ہوں۔ عمر کیا کر رہا ہے تو؟ تین ضربیں آ گئی، تیرا معبود میں ہوں، تیرا رب میں ہوں اور تیرا اللہ میں ہوں۔ یہ تین ضربیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پہ آئیں تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل پہ اثر ہوا، تاثیر آئی دل میں، اور پھر مجبور ہو کر بے ساختہ اپنی بہن کے سامنے قرآن کریم کا نسخہ دیکھتے ہوئے فرمانے لگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جب بھائی نے اتنا کہا بہن نے منہ پہ ہاتھ رکھا، فرمایا بس خاموش ہو جاؤ، اللہ کی الوہیت کی گواہی میرے سامنے ہو گئی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ان کی بارگاہ میں جا کے دو، وہ منتظر ہیں تمہارے، انتظار کر رہے ہیں تمہاری۔ بھائی نے کہا بہن کیسے جاؤ، ہاتھ میں تلوار ہے، تیور بگڑے ہوئے ہیں۔ بہن نے کہا بھائی جیسے آئے ہو ویسے ہی جاؤ، تو بھی ساتھ جائے گی؟ ضرور جاؤں۔ بھائی آگے بہن پیچھے، سیدھے بارگاہ رسالت میں پہنچے، وہاں ڈیوٹی پر مامور تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کے چچا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ عمر تلوار لے کے آ رہا ہے، وہ تو سپاہی کی حیثیت سے کھڑے ہیں کہ کوئی حضور علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچائے، وہاں دیکھا حضرت عمر کا ہاتھ میں تلوار لے کے آ رہے ہیں، وہیں سے آواز بلند کی، او عمر سنبھل کے آنا، یہ بارگاہ رسالت ہے، یہاں ہم کسی کی اونچی آواز برداشت نہیں کرتے، تم ہاتھ میں تلوار لے کے آ رہے ہو، یہاں تجھے اس حالت میں نہیں چھوڑا جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو اپنے چچا سے فرمایا چچا خاموش ہو جاؤ، عمر ہم سے لڑنے کے لیے نہیں، ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے نہیں، عمر ہمارا غلام بننے کے لیے آ رہا ہے، آنے دو اس کو، اس لیے کہ میں نے اس کی ہدایت کے لیے گزشتہ رات ہاتھ اٹھائے تھے اللہ کے حضور، گزشتہ رات میں نے ہاتھ اٹھائے تھے اللہ کے حضور، اور میں نے کہا تھا یا اللہ اس وقت میرے پڑوس میں دو عمر ہیں، دو، ایک عمر ابن ہشام ہے، ایک عمر بن خطاب ہے، عمر ابن ہشام ابو جہل ہے اور عمر بن خطاب کا بیٹا عمر ہے، یا اللہ ان دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا کر دے، ان دو میں سے ایک تجھ سے مانگتا ہوں یا اللہ جس کو بھی دے، ایک عمر مجھے دے دے۔
ابو جہل کے پاس مکہ کی سرداری ہے، مال و دولت میں سب سے آگے ہے، اے اللہ اپنے دین کو آبیاری عطا فرما، مال کے ذریعے یا طاقت کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے رسول میں یہ نہیں چاہتا کہ مال کے ذریعے میرے دین کو، میرے اسلام کو آبیاری ملے، میں تو چاہتا ہوں انسان کی اپنی ذاتی طاقت سے انسان دین کو آبیاری ملے، تو اس کے لیے میں ابو جہل کو نہیں، عامر ابن ہشام کو نہیں، عمر بن خطاب کو بھیج رہا ہوں، قبول کر لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی حضور علیہ السلام کے سامنے آئے اور آتے ہی کہا اشہد انک رسول اللہ، اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرت مسرت میں کھڑے ہوئے، حضرت عمر کے اسلام لانے پر اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی، فوراً کھڑے ہو گئے، حضرت عمر کو سینے سے لگا لیا، سینے سے لگایا اور آواز بلند کی، اللہ اکبر، تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کا۔ حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی ایمانی طاقت اور ایمانی جذبے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ وہاں دار الندوہ میں بیٹھے ہوئے بدبخت ملعون ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، ان کے کانوں میں بھی آواز پہنچی کہ مسلمان چیخ رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، شاید کہ عمر نے کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دیا ہے، محمد کا سر قلم کر دیا ہے العیاذ باللہ، اس لیے اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ فطرت نے عمر کے دل پہ ضرب لگائی اور رسول اللہ کا سچا غلام بنا دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کیا احکامات دین کے ذرا بتاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر بس نماز پڑھنی، اللہ کے حضور سجدہ کرنا ہے۔ کہا کہاں پہ؟ جہاں بیٹھے ہیں یہیں پہ؟ نہ یہاں نہیں، آج نماز بیت اللہ میں ہوگی، تاکہ کفریہ طاقتوں کو، باطل قوتوں کو پتہ چل جائے خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا ہے، اللہ کے گھر کا دروازہ کھل گیا ہے۔ میں اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کا بند دروازہ کھولتا ہوں، آپ وضو بنا کر تشریف لاؤ، آپ کی اقتداء میں، آپ کی امامت میں ہم اللہ کے حضور بیت اللہ میں پہلا سجدہ کریں گے۔ سب سے پہلے کون سی نماز ادا ہوئی بیت اللہ میں؟ نماز فجر۔ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ رات کے عالم میں، رات کی تاریکی میں آیا، رات کے اندھیرے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ وہی نماز فجر بیت اللہ میں ادا ہوئی جو عمر کے امام کی بھی فجر تھی۔ ادھر سے عمر کے امام کی فجر، ادھر سے نماز میں نماز فجر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کا بند دروازہ اپنے ہاتھ سے کھولا، بیت اللہ کا دروازہ کھول کے سیدھے صفا پہاڑی پہ پہنچے اور وہاں سے جا کر آواز لگائی، او ابو جہل بدبخت سن، ابو لہب، سارے سرداران مکہ، باطل قوتیں سنو، خطاب کا بیٹا عمر مسلمان ہو گیا ہے اور اپنے ایمان کا اعلان خود کر رہا ہے۔ جس کو شوق ہو میرا مقابلہ کرنے کا آ جائے، میں اس کی گردن اتار دوں، تلوار میرے ہاتھ میں ہے۔ سارے لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے یہ مسلمان تو جادوگر ہیں، ہم نے تو عمر کو کسی اور کام کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے تو غلام بنا لیا۔ فطرت مسکرائی، محمد جادوگر نہیں ہے، نہ مسلمان جادوگر ہے، محمد اللہ کا سچا رسول ہے۔ اس محمد کو دیکھتے ہی لوگ فریفتہ ہو جاتے ہیں، اس کے قدموں میں آ کر غلام بنتے جاتے ہیں۔